محترم سامعین و حاضرین، اس کائنات کے اندر ہمارے رب تبارک و تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں اور رحمتیں نازل فرمائی، مگر تمام نعمتیں اور تمام رحمتیں اور جو کچھ اس دنیا میں پایا جاتا ہے، ان تمام چیزوں کو جب رب نے پیدا فرمایا تو کسی پر احسان نہیں فرمایا۔ آپ دیکھیں، جب رب تبارک و تعالیٰ نے چاند سورج کو پیدا فرمایا تو احسان نہیں فرمایا، جب انسان کو وجود بخشا تو احسان نہیں فرمایا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں تمہیں زبان دے رہا ہوں، تم پر احسان فرما رہا ہوں، تمہیں کان دے رہا ہوں، تم پر احسان فرما رہا ہوں، تمہیں قدم دے رہا ہوں، تم پر احسان فرما رہا ہوں، تمہاری آنکھوں کو بینائی دے رہا ہوں، تم پر احسان فرما رہا ہوں، تمہاری زبان کو قوت گویائی دے رہا ہوں، تم پر احسان فرما رہا ہوں۔ کیوں؟ کیا زبان یہ فائدے کی چیز نہیں تھی؟ کیا آنکھیں فائدے کی چیز نہیں تھی؟ کیا کان فائدے کی چیز نہیں تھے؟ کیا پیر فائدے کی چیز نہیں تھے؟ یہ تمام چیزیں فائدے کی تھی، مگر رب تبارک و تعالیٰ نے ان تمام کو بنایا مگر احسان نہیں فرمایا۔ مگر جب اپنے پیارے آقا کو بھیجا تو قرآن میں فرما دیا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ ہم نے تمہارے درمیان اپنے حبیب کو بھیج کر تم پر احسان فرما دیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے جب تمہاری زبان پیدا کی احسان اس لیے نہیں فرمایا تھا کیونکہ جب تمہاری سانسیں رک جایا کرتی ہیں، تمہاری زندگی ختم ہو جایا کرتی ہے، تو یہ سانس میں تمہاری زبان بھی بے وفائی کر جاتی ہے، تمہاری آنکھ بھی بے وفائی کر جاتی ہے، تمہاری قدم بھی تم سے بے وفائی کر جاتے ہیں، مگر ایک ذات ایسی ہے جو دنیا میں بھی تمہارے ساتھ ہے، قبر میں بھی تمہارے ساتھ ہے، میدان محشر میں بھی تمہارے ساتھ ہے، الصراط میں بھی تمہارے ساتھ ہے، اور جب سورج سوا نیزے پر ہوگا تو وہی رحمت عالم اپنی چادر کو تان کر تمہارے سروں پر یہی وجہ تھی کہ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو بھیج کر تمام امتیں محترم حاضرین، تو اس جلوس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے آقا کا جشن، اس محسن اعظم کا جشن بڑے ہی سکون و اطمینان کے ساتھ، ادب کے ساتھ، مہذب انداز میں، سلیقے کے ساتھ نکالیں، اور ہمارا جلوس جس طرح نکلتا ہے، ہمارے ائمہ جس طرح ہدایات دیں، آپ ان کو مانیں اور ان پر عمل کریں۔ السلام علیکم۔